حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لما اشتد بالنبی وجعہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تھی، مرض تھا، وہ بیماری شدید ہو گئی، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں بھی اپنی امت پر کرم کرنا بند نہیں کیا. فرمانے لگے ایتونی بکتاب اکتب لکم، کتاباً، میرے پاس کاغذ لے آؤ. کتاب بمانا مکتوب، جس پہ لکھا جائے، وہ کاغذ لے آؤ، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں. لا تضلوا بعدا، جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا بہت زیادہ حملہ ہے. یہ آپ کی طبیعت مبارک جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے تکلیف میں ہے. وَعِنْدَنَا کتاب اللہ، اور ہمارے پاس قرآن پہلے ہی موجود ہے، حسبنا، جو کہ ہمیں کافی ہے. سنن ابی داؤد کے اندر جلد نمبر 3 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. سنن ابی داؤد کے اندر اس میں پھر باب فی لزوم السنہ، کتاب السنہ میں باب ہے، چیپٹر ہے لزوم سنت کا. تو وہاں یہ حدیث ہے 4604. اس حدیث کے اندر حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب، خبردار مجھے کتاب دی گئی، ومثلہ معہ، اور قرآن کی مثل بھی مجھے دی گئی. ایک تو مجھے کتاب دی گئی، دوسرا کتاب کی مثل قرآن سے علیحدہ مجھے ایک چیز دی گئی، معہ، اس کتاب کے ہمراہ. مجھے یعنی یہ بھی اس کی قطعیت ہے کہ حدیث رسول بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. سرکار فرماتے ہیں اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی جس کے لیے حکم تھا یہ قرآن کی شکل میں بیان کرنا، یہ قرآن ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے مجھے علوم کا خزانہ دیا گیا جو کہ حدیث ہے، سنت ہے. مثلہ یعنی اس کی مثل ہے، قطعیت میں، رہنمائی دینے میں، نور ہونے میں، اور جہنم سے نکال کر جنت دینے میں جو کردار ہے اس میں وہ اس کی مثل ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اکثر مقامات پر جو حکم دیتے تھے یا اظہار علم فرماتے تھے تو اس کے اگینسٹ جو کچھ مستقبل میں ہونا ہوتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچاؤ کا طریقہ بھی دیتے تھے. اور چونکہ آپ آخری نبی ہیں تو آپ کے فرامین پہلے نبیوں سے اس جہت میں بھی خاص ہیں کہ پہلے صرف اپنے وقت کی بات کرتے تھے کہ بعد میں نئے آئیں گے نبی تو وہ اپنی تعلیمات دیں گے. سرکار کو پتا تھا میں آخری ہوں، تو پھر قیامت تک کے لیے جو خطبات ختم نبوت ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی 10,000 سے زائد احادیث، اس میں یہ حدیث بھی شامل ہے. تو آپ فرماتے ہیں الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، فرمایا خبردار قریب ہے ایسا زمانہ کہ ایک شخص کھا پی کے ڈکار مارتا ہوا سیر ہو کر تخت پہ بیٹھا ہوگا، چارپائی پہ بیٹھا ہوگا، اور کیا کہے گا علیکم بہذا القرآن، لوگو تم پہ یہ قرآن لازم ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، اس میں جو حلال ہے بس وہی حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، جو اس میں حرام ہے یعنی صرف لفظوں میں، ویسے تو جزی کلیات کے ضمن میں تو جو حدیث میں وہ بھی قرآن میں ہی ہے، لیکن اس کا سرکار فرماتا ہے یہ مطلب ہوگا، وہ کہے گا کہ قرآن میں جو لکھا ہوا بس اتنا یہ سمجھو، اس سے ہٹ کر
کوئی حدیث نہ مانو، کوئی سنت نہ مانو، اس کی کوئی تشریح نہ مانو۔ سرکار فرماتے ہیں وہ فتنہ پرور اس طرح کھا پی کے ٹیک لگا کے اپنے تخت پہ یا اپنی چارپائی پہ بیٹھا ہوگا اور بک بک یہ کرے گا۔ اب اس سے پتہ چلا کہ وہ کوئی یہودی نصرانی نہیں ہے، وہ کوئی ہندو سکھ نہیں ہے، وہ کلمہ گو ہوگا، بظاہر قرآن کا علمبردار ہوگا، اور لوگوں کو بس قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس کی تقریر ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کی نشاندہی کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح کی جس وقت تقریر کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے اس کی بات نہیں سننی۔ وہ مثل کی نفی کرے گا، وہ کہے گا صرف قرآن مانو۔ جس طرح کہ ویسے تو پوری امت اہل قرآن ہے، قرآن والی ہے، لیکن ایک فرقہ ہے اہل قرآن کا کہ جن کا یہ نعرہ ہے کہ قرآن کافی ہے، قرآن کے علاوہ، یعنی ان کے مقاصد ہیں اس میں کہ حدیث آئے گی تو پھر نماز کے وقتوں کا پتہ چلے گا، پھر طریقے کا پتہ چلے گا، زکوٰۃ کے طریقے کا پتہ چلے گا، حج کے طریقے کا پتہ چلے گا، تو پھر دین پہ عمل ہو سکے گا۔ اور اگر حدیث کا ورقہ ہی پھاڑ دیا جائے معاذ اللہ تو پھر ظاہری طور پر کہتے رہیں گے کہ ہم دین والے ہیں، لیکن قرآن سامنے رکھ ہم کہیں گے تو اس میں تو ذکر ہی نہیں کہ 5 پڑھنی ہے، ذکر ہی نہیں اس میں کہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اگرچہ وہ اجمالاً وہ ایسی چیزیں موجود ہیں۔ تو اس طرح پورے دین دشمنی کے لیے وہ سٹیپ یہ اختیار کریں گے بس قرآن کافی ہے، قرآن کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا میں پہلے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے اس کی بات نہیں ماننی، میں تجھے بتا رہا ہوں مجھے سنگل قرآن نہیں دیا گیا، مجھے قرآن بھی دیا گیا، اور قرآن کے ساتھ مجھے اسی کی مثل حدیث اور سنت کا خزانہ بھی عطا کیا گیا۔ اگر جس کے بارے میں پھر تعیین کے لحاظ سے بھی قول آئے کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، مراد ہر منکر سنت ہے، خواہ وہ ماضی میں ہو چکا ہے یا آج ہے یا آگے ہوگا، وہ جب بھی اپنی ایسی بیٹھک لوگوں کو بٹھا کے وہ ایسی باتیں کرے گا تو اسی پر یہ حدیث فٹ آئے گی کہ سرکار نے اس کا فرمایا تھا، یعنی یہ اسی زمرے سے ہے کہ جو اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے سنت کے خلاف۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پسند ہے سنت والا مضمون، اس کی حفاظت، اس کا احیاء، اس کی تشریح اور اس کی اوپر تصنیفات اور اس کا دورہ پڑھانا، دورہ حدیث اور اس طرح کی چیزیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمنان سنت تھے اور دشمنان اہل سنت تھے ان کا پہلے ذکر کیا۔ اب یہ جو سنت کا دشمن ہوگا تو اہل سنت کا تو ساتھی دشمن ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ کے غیب کی خبریں ہیں، اب یہ ہم تو بتا سکتے ہیں اور ہمارے اہل حق ہی سن کے خوش ہو سکتے ہیں، جن کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تو کل کی خبر بھی نہیں دے سکتے، تو پھر یہ تو کئی کل کی خبر ہے، تو وہ اس کو کس طرح بتا سکتے ہیں تقاضا اس کا پورا کر کے۔ ضمناً سرسری تو اپنا وقت گزارنے کے لیے وہ بھی تذکرہ کر دیں گے، لیکن اہل سنت اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کہ ہر فتنے کا بھی پتہ تھا، اور آپ نے قیامت تک کہ ہر فتنے کا جواب بھی دیا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے۔